السلام علیکم دوستو، آج ہمارے درمیان مفتی خالد صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو ہم مفتی خالد صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو مفتی خالد صاحب سے ملواتے ہیں۔ مفتی خالد صاحب، آج آپ ہمارے یہاں مجلس میں آئے تو آپ کو کیسا لگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آج ابو بکر مسجد میں قصبہ سیانہ میں مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کی مسجد میں آنا ہوا۔ خانقاہ والی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد ابو بکر۔ تو یہ محلہ اکبر آباد میں واقع ہے اور یہ خانقاہ والی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو اس مسجد میں ہر مہینے کی یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی آخری جمعرات میں مجلس ذکر ہوتی ہے، جس میں دور دراز سے بہت سارے لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہاں آ کر اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یہاں آ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں اور ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی غرض سے ہمارا بھی یہاں پر پچھلے مہینے بھی آنا ہوا اور اس مہینے بھی ہمارا یہاں پر آنا ہوا۔ ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ تو جیسا کہ معلوم کیا کہ یہاں آ کر کیسا لگا، تو یہاں آنے کے بعد ایک الگ ہی روحانیت اور ایمانی اعتبار سے بہت زیادہ تازگی محسوس ہوئی، اور ذکر و اذکار کے متعلق جو دلوں کے اندر ایک میل اور کچیل ہوتا ہے، تو ذکر کے ذریعے سے وہ میل صاف ہو جاتا ہے، وہ میل کچیل بالکل ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کے مطابق، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر و اذکار کریں اور اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ یہ ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد ہم نے یہی محسوس کیا، یہاں پر ایک الگ ہی روحانیت اور ایک الگ ہی تازگی ہم لوگوں نے محسوس کی ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں سے لوٹ رہے ہیں خانقاہ مجلس سے، تو آپ کا کیا ارادہ، مطلب کیسے لوٹ رہے ہیں، کیا ہوا؟ یہاں سے جو ہم لوٹ رہے ہیں، ایک یہ عزم لے کر لوٹ رہے ہیں، یہ عزم لے کر جا رہے ہیں کہ آئندہ اسی طرح سے مجلس میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھی لے کر لوٹ رہے ہیں کہ یہ جو ذکر و اذکار ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور روزانہ پابندی کے ساتھ، جس طرح سے ہم زندگی کے دوسرے کام کرتے ہیں، اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اہم اور ضروری سمجھتے ہوئے ہم جو حضرت مفتی صاحب نے ہمیں تسبیحات بتلائی ہیں، 500 مرتبہ درود امی، جو درود شریف ہم جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا درود شریف ہم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ 2 آیتیں ہم روزانہ 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ 2 آیتیں ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ اور جیسا بھی ہمیں حضرت مفتی صاحب ذکر و اذکار کا حکم دیں گے، جیسا بھی ہماری رہنمائی کریں گے، اسی کے اعتبار سے ہم ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو باتیں، جو ایک عزم لے کر میں نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے، اس پر آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے آپ سے اس بات کی پوری امید ہے۔ مفتی صاحب، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کا جو ناظرین ہیں، جو آپ کے سبسکرائبر ہیں، آپ کی ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو ذکر و اذکار ہے، وہ لوگ بھی اس کو سیریس طریقے سے لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں، اور اپنے جو مشائخ ہیں، جو اپنے قریب یا دور جہاں پر بھی ان کی نظروں میں کوئی ایسے عالم دین ہوں کہ جو عالم دین ہو یا عالم دین نہ ہو لیکن سنتوں کے پابند ہوں، اور جن کو خلافت بھی ملی ہوئی ہو اور وہ اس طرح سے لوگوں کو بیعت بھی کرتے ہوں، تو آپ ان حضرات سے رابطہ کریں، ان سے ملیں، اور ملنے کے بعد ذکر و اذکار کا سلسلہ شروع کریں۔ آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں، چاہے آپ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں یا مسجد سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی شعبے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں، کیونکہ ذکر و اذکار ہر شعبے میں بتلایا جاتا ہے، چاہے مدرسے کا شعبہ ہو یا مسجد کا یا دعوت و تبلیغ کا یا کوئی اور شعبہ ہو،
ہر شعبے میں ذکر و اذکار کو ایک لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ذکر و اذکار تمام نیک اعمال کے لیے، ہر نیک کام کے لیے ایک لازمی چیز ہے، ایک ضروری چیز ہے، جس کے بغیر ہم یہ سمجھ لیجئے کہ ان نیک کاموں میں روحانیت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کے بغیر نیک کاموں میں روحانیت پیدا بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات کا آپ کو پکا یقین کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے تمام ہی ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ لگنے کی اور ذکر و اذکار کرنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، انہوں نے یہ ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ریئیکشن کنگ اس کا نام ہے۔ تو اس چینل پر یہ جو علماء کرام ہیں، نئے علماء کرام یا بڑے علماء یا جو بھی عالم سے، کسی بھی عالم سے ان کی ملاقات ہو، تو ان بچوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ان تمام علماء کے جو بیانات ہیں یا ان کے جو تاثرات ہیں، یا ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے ملنے جلنے والوں کو یا آپ حضرات کو جو بھی نصیحت کریں یا کچھ اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہیں، تو وہ تمام باتیں یہ بچے آپ کے سامنے پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، اگر آپ ان بچوں کا ساتھ دیں گے تو امید ہے کہ یہ بچے اس کے اندر بہت زیادہ ترقی کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کا سپورٹ اور آپ کی مدد ضروری ہے۔ آپ ان کا ساتھ دیں گے، آپ ویڈیو کو دیکھیں گے، شیئر کریں گے، آگے بھیجیں گے، تب جا کر یہ بچے اس میں آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر آپ علماء کرام کے بیانات سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ان بچوں کا جو یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا کہ قصبہ سیانے کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر مجلس ذکر میں کافی سارے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہر مہینے کی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی آخری جمعرات میں یہاں مجلس ذکر ہوتی ہے۔ سیانہ میں، قصبہ سیانہ، ابو بکر مسجد، سرکاری اسپتال کے پیچھے یہ ابو بکر مسجد ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں آپ تشریف لانے کی کوشش کریں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے لیے اور تمام ہی علماء کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت تمام ہی علماء کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم دائم فرمائے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔